नेशनल डीसी के पास गए थे। कम अक्ल और कज़्ज़ाब इंसान कम से कम ये देखता है ये झूठ क्यों बोलता है, अवाम के सामने इतना बड़ा झूठ और इतनी मक्कारी और फिरेब, ये धजल। उस वक्त आपको एसपी ने कहा था अगर आप हकीकतन बिला खयानत के वो रिकॉर्डिंग लोगों को सुनाओगे तो तुम्हारी हकीकत और तुम्हारी पोल खुल जाएगी। और है क्या वो, उसको बाज़ाब्ता एसपी ने उस वक्त कहा जब उसने ये कह दिया ये मुफ्ती शब्बीर गया था ये एडिशनल डीसी के पास और कह दिया खून खराबा हो गई होगा, उसने कह दिया ये मत कहो बल्कि सबसे पहले आप लोग हमारे पास आए हो। और दाऊदी की एक भी बात नहीं बन पाई। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि निकाल अभी उस रिकॉर्डिंग को, अगर जरूरत है तो अगर ये बात एसपी की ना मिली तो हम लिख के देते हैं कि भाई हमने मुनाजरा हारा है। सबसे पहले तुम गए हुकूमत के पास कि यहाँ देवबंदियों का ये हो रहा है, ये हो रहा है, और लिहाजा आपने वहां खत्म वो कॉन्फ्रेंस भी निकलवा दी, खुद भी नहीं किया ना दूसरों को करने दिया, खुद लेके वहां गए और बाज़ाब्ता लेटर भेज उनको कि यहाँ खून खराबा होगा। और यही बात जब सामने आ गई, यही बात जब सामने चली तो बाज़ाबिता आपको एसपी ने खामोश करवाया। उस वक्त कह दिया कि नहीं दाऊदी साहब ये बात मत कहो, बल्कि आप लोग पहले आए हो, आप लोगों ने चिट्ठी हमारे पास डाली है, इन लोगों ने नहीं। सबूत को इस किस्म की पेश करो कि हमने कोई इस किस्म की बात डाली। हाँ अलबत्ता इतनी सी बात तो बिल्कुल जरूर है कि जब ये बात आगे बढ़ गई, जब इस तरीके पर बुलावा हुआ, जैसे आप लोगों को डीसी ने बुलाया, हम लोगों को एडिशनल डीसी ने बुलाया, गए तो बाज़ाब्ता एडिशनल डीसी ने ये बात कह दी कि इसमें हो सकता है खून खराबी। हमें कहा इसकी क्या जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी उन लोगों की है, ये उनको देनी है। ये कौन सी बात हमने गलत कही है? तो लिहाजा अगर हम वासूख की बात कहते हैं, आप लोगों को उस वक्त एसपी साहब ने ये बात साफ कहा कि देखो हम तो ना अब बाहर करने देंगे ना हम कमरे में करने देंगे। खुदा से डर दाऊदी साहब, क्या आपने उसको ये नहीं कहा था कि हमें डीसी साहब ने इजाजत दी थी कमरे में करने की? एसपी साहब ने क्या कहा कि उस वक्त तो बात वही थी, इस वक्त कानून यही है, ना उसको ना वहां करने देना है ना यहां करने देना है। पैसे के भूखे, फिर आपने उसको कह दिया कि मुझे 1 लाख रुपए खर्च हो गए, ये मुझे दे दो। भिखारी हो तुम्हें, तो हर वक्त यही भीख मांगनी आती है। कब्रों पर भी भीख मांगते हो, चौराहों पर भी भीख मांगते हो, मस्जिदों में भी भीख मांगते हो, जगह जगह पर भीख मांगते हो। ये भिखारियत का ये तरीका तुम्हें कभी खत्म ही नहीं होगा, पूरी जिंदगी भिखारी रहोगे। उस वक्त भी उसको कह दिया कि मुझे 1 लाख रुपये खर्च हो गया। उसने कह दिया एसपी साहब ने कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपने चेक भी निकाली होगी, क्या पता। आपके लिए तो माशाअल्लाह बड़े बड़े HDFC बैंक, JK बैंक, न मालूम पंजाब नेशनल बैंक आपके अपने बैंक, जो चाहो सो कर आपने तो कबरंती बागुती बनती है बाहर हो तू नालायक हो। तो लिहाजा मैं ये बात कहना चाहता हूँ दाऊदी साहब को कि आप हकीकत में ये बताओ, आप हकीकत में दाऊदी साहब ये बताइए कि क्या एसपी साहब ने आपको ये बात नहीं कही थी कि ये जो आपने एसपी साहब से ये 1 लाख रुपए का मुतालबा नहीं किया? लिहाजा ऐसी बात मत करना कभी कि इन लोगों ने ये कर दिया, ये एडिशनल डीसी के पास गए, खून खराबा होगा, ये होगा वो होगा। अगर ये बात आप कहोगे तो फिर हम सबसे पहले, अगर ये हमारा जुर्म है तो सबसे पहले ये जुर्म तुम लोगों ने किया है जिस वक्त आप लोग डीसी के पास एप्लीकेशन लेके गए हो। कुंद जहनो, मैंने कह दिया कि कौवे की तरह तुझे पता नहीं है, पहले चीज कहाँ रखते हो फिर कहाँ रखते हो, ढूंढने दूसरी जगह पे जाते हो। तो लिहाजा ये कुछ रोदात थी जो मैं नाजरीन किराम आपको सामने ये बता देना चाहता हूँ। ये दाऊदी साहब का दजल है, फरेब है, झूठ है, मकारी है, इसके अलावा इसकी बिल्कुल जर्रा बराबर इसकी हकीकत नहीं है। आपने तो पूरी सीडी के अंदर उसका क्या कहते हैं मुलाहाजा किया होगा। और ये जो बातें दाऊदी साहब ने कही है कि उन्होंने जो है एसपी साहब की बात कही, एडिशनल डीसी की बात की, ये बात तो मैंने आपको बाहर समझाई। और आखिर में भी इसको यही बात मैं कहना चाहता हूँ, आप वो रिकॉर्डिंग बिला खयानत के लोगों के सामने पेश करो, देखो कि आपको उस वक्त भी कौन सी जिल्लत उठानी पड़ी। और कहते हो हमने खुशामदीद करके उनको वापस भेज दो, लुटेरों डाकुओं को जो लाए थे वहां से, जमुना शाही से और मुबारकपुर से, दूसरी जगहों से। और कितना बड़ा झूठ और मक्कार, वो बुढ़ा कह रहे हैं कि मैंने अंदर से कश्मीरी अलैहिर्रहमा को हरा दिया और मुझे तो भाषण वैसे के लिए किताब की जरूरत भी नहीं। अरे किताब को आलिम को जरूरत होती है, जाहिल क्या पढ़ेगा? जाहिल को क्या किताब की जरूरत है? खरस था वो किताब बोरा यहाँ से खरे ईसा
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر خانہ کعبہ سے طواف کرے اس کو کوئی حاجی نہیں کہے گا. یہ تو اسی قسم کے قاضی ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں حقیقت میں یہ بات جو ہمارے مفتی مہدی صاحب نے اس پر کچھ سوال نشان لگائے ہیں وہ مرتے دم تک اس کے قبر پر رہیں گے. مگر میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، خاص کر داؤدی صاحب کو یہ بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے لوگوں کو بہکایا ہے، گمراہ کیا ہے، اور گمراہ کرنے کی از حد کوشش تو نے کی ہے کہ آپ ان لوگوں نے جو ہے فلاں کا سہارا لیا، اس کا سہارا لیا، اس کا سہارا لیا، اس کا سہارا لیا. یہ تو اسباب کیا کہتے دنیاویہ ہے. اگر آپ کو علم کی ہوا لگی ہوتی، آپ نے کبھی علم پڑھا ہوتا، جاہل آپ نے ہماری کوئی کتاب پڑھی ہوتی، یہ تو نہ کہتا یہ لوگ وسیلے کے منکر ہیں. کور چشم کم سے کم کوئی کتاب پڑھ لیتے جس کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وسیلے کے منکر ہیں. اور وسیلے کی بات تو بھیا ہم تو مرنے کی بعد کی وسالت کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ تو اسباب مادی، اسباب دنیاویہ ہیں. پتہ نہیں کہاں کا اینٹ، کہاں کا روڑا بابا متی نے کنبا جوڑا، کہاں کی بات لاتے ہو، کہاں کرتے ہو. لہٰذا یہ بات ناظرین کے کرام تک پہنچانا چاہتے ہیں. داؤدی صاحب کے سر پر ہمارا سوال رہے گا کہ آپ ثابت کریں کہ ہم دیوبندیوں نے کس کتاب کے اندر ہم نے یہ لکھا کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں. ہاں مگر تمہاری طرح جو ہم اصیلت کے قائل نہیں. ہم قبروں سے مانگیں گے، ہم قبر کے پجاری بنیں گے، ہم آستانوں سے مانگیں گے، وہاں بیٹھیں گے اور باضابطہ یہ کہو کہ حنفیت کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. اور باضابطہ کاشر پٹ ون بو ون کت نم دپن ہے آستانس لگو ونمت ون ہسا گئی آستانس ہسا گئی بھول. کہ بھول کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھول مطلب کاشر مجھ یہ ہسا گو کنن. وہ کیا امیک مطلب گو یمو دس شیخ سید سمنان ہسا کن یمو. داؤدی نے چندہ بھر دیا، رضوی نے چندہ بھر دیا، دوسرے لوگوں نے چندہ بھر دیا. کیا آستان کو بھی بھولی ہوتی؟ تم لوگوں نے تو انہیں بھی باج لے لی ہے. تو لہٰذا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں اور حقیقت میں کہنا چاہتے ہیں کہ حنفیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تم منفی ہو، حنفی نہیں. کلیتاً یہ چیز اجازت نہیں جو تم کرتے ہو. تو لہٰذا میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس نے یہ بات وسیلے کی بات کہی ہے کہ یہ لوگ وسیلے کے منکر ہیں، اور اب یہ لوگ جو ہے ڈی سی کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے ہوا، یہ قطعاً یہ تو اس کی کم علمی ہے، کم فہمی ہے، کج روی ہے. اور اسی کے ساتھ اس کو کہو کہ اس کی جہالت کی حد ہے. بیچارہ اپنی کتاب نہیں پڑھتا تو ہماری کیا کتاب پڑھے گا. لہٰذا آخر پر میں آپ ناظرین تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں، آپ ناظرین تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں، صحیح فہم کے ساتھ پہنچا دینا چاہتا ہوں. داؤدی صاحب نے یہ جتنے باتیں کہیں یہ تمام کی تمام باتیں غلط، فریب، جھوٹ پر مبنی ہے. اور اپنے جھوٹ کو ملمس سازی کرنے کے لیے، لوگوں میں برابر کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے. یہ قطعاً نہیں ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے. آپ بتاؤ گے کہ ثبوت اس کا کیا ہے؟ ہم ان بریلوی نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ جاؤ داؤدی کے پاس، اس کے پاس ریکارڈنگ لاؤ اور خود اس کا فیصلہ کرو. یہ جو ایس پی کے سامنے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے تو وہاں اس سے پوچھو. حالانکہ وہ کہے کہ میں نے نہیں کی ہے، حالانکہ میں نے ایس پی صاحب سے اسی وقت کہہ دیا ایس پی صاحب یہ آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، کرنے دیجئے. یہ بھی کر رہا بات، میں بھی کر رہا ہوں بات. لہٰذا طے ہے کہ اس نے ریکارڈنگ کی ہے، وہی ریکارڈنگ وہ سامنے لائے گا اور پول ان کی کھل جائے گی کہ حقیقت کیا ہے. اچھا اب آخر میں کہ ہار کس کی ہوئی، جیت کس کی ہوئی؟ اصول کی بات کرو. ہم اصول پرست لوگ ہیں، ہم بے اصول لوگ نہیں ہیں. ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ شرائط میں ہم آپ کو پہلے دیکھا بھی ہوگا اپنی شرائط میں وہاں لکھا ہوگا کہ آپ کو مناظرہ کرنا ہوگا اور کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے کوئی عذر آپ پیش کرو گے. ہم نے کیا ایڈمنسٹریشن نے نہیں مانا، آپ کو مجمع عام میں کرنا تھا، نہیں کرایا، اس جگہ آپ کی ہار ہو گئی. اور دوسری جگہ یہ ہے کہ آپ کو آخر میں کرنا تھا کمرے میں، اس کی بھی تمہاری پابندی لگائی اور ہم کو ڈروایا اور دھمکایا تم لوگوں پر پی ایس اے لگے گا، اگر تم نے حالات خراب ہو گئی تو تم ذمہ دار ہو جاؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے. لہٰذا اگر ایس پی صاحب نے ڈی سی صاحب نے اس پر بھی پابندی لگا دی ہے تو شرائط نامے کے اعتبار سے جیت اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی ہو چکی ہے. اور تم جیسے لڈو خور مولویوں کو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو. یہ اہل سنت کا نام جو ہے، یہ مناظرہ ہوتا تمہیں ہم سمجھا دیتے اہل سنت تم ہو یا ہم. لہٰذا ایسی بات قطعاً نہیں. یہ لوگ تو مکمل طور پر کیا کہتے پرفریب ہیں.
ایک حقیقت تو یہی ہے، شرائط کے اعتبار سے یہ لوگ تو بہرحال انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے، پھر یہ لوگ ہار کو جیت کہیں، جیت کو ہار، تو ہم کیا سمجھیں؟ آخر میں ایک لطیفہ اور اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. آپ بتاؤ کہ کیسے ہوتا ہے ہار کا نام اور جیت کا نام ہوتا ہے ہار؟ میرے ساتھ پڑھتا تھا ایک طالب علم تھا میرے ساتھ دیوبند میں، جب ہم پڑھتے تھے، وہ تھا حیدرآباد کا. بڑے مزے کی بات ہے، سننے کے قابل ہے. تو ہم تو ششو میں میبزی پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہم تکرار کرتے تھے. تو پھر میں نے جو ہے یہ میبزی جو کتاب تھی، میں اس کا تکرار کرا رہا تھا. اب جب تکرار ہو گیا، میں نے کہا سمجھا؟ وہ کہہ رہا تھا نہیں. میں نے پھر سمجھایا، میں نے کہا سمجھے؟ کہا کہ نہیں. میں نے کہا پھر سمجھے؟ کہا میں سمجھے؟ کہا کہ نہیں. میں نے کہا عجیب بات، اتنی مرتبہ سمجھایا تو نہیں سمجھا، ذرا بتاؤ کیا سمجھے؟ جب اس نے سبق سنایا، اس نے ٹھیک سنایا. میں نے کہا تو آپ تو سمجھ گئے ہو. کہا کہ میں نے تو کہہ دیا نا ہاں. میں نے کہا آپ نے تو یوں کیا. کہا کہ ہمارے ہاں یہ تو ہاں ہے، یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بریلیوں کی ہاں، ان کی ہاں ہار کی نام کیا ہو؟ جیت ہو، اور جیت کا نام پہلی بات تو یہ تو بالکل حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. یہ لوگ ہر وقت الٹے ہی چلیں. ارے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مرے گا، مرنا کیا ہوتا ہے؟ ماتم ہوتا ہے نا. ماتم پر کیا ہوتا ہے؟ تعزیت ہوتی ہے. تعزیت خوشی میں ہوتی ہے، غم میں ہوتا ہے. تعزیت غم میں ہوتا ہے. تعزیت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تسلی دے دو، عابر کو تسلی دے دو. عمر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ تو اس وقت بھی جاتے ہیں ختم شریف پڑھنے، اور کیا کہتے ہو، یہ جو ہے چاروں کرنے وہاں بھی جاتے ہیں، 40 پہ، یہ چاروں پہ وہاں بھی جاتے ہیں. حالانکہ ان کی خوشی ہوتی ہے، کھاتے ہیں، مروڑتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ شُرِعَتْ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہو کہاں جاتے ہو؟ پیٹو. دعوت تو وہاں ہوتی ہے جہاں خوشی ہوتی ہے. یہ تو غم ہے. کہہ رہے غم تو ان کے لیے، ہماری تو خوشی ہے. پیٹ ہمارا بنا، لہٰذا ان کے ہاں تو سب کچھ یہی ہے. یہ الٹے ہی لوگ ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوانے گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. لہٰذا میرے دوستو، آخر پر جو ہے میں یہ شعر جو ہے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ تم ہمیں صدمے، نہ تم